www.attableek.com, the reviver of Iman. تک جیسے ایک غیر مسلم کسی سے لیتا ہے دیتا ہے، ایسے مسلمان بھی دیتا ہے لیتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کامل دین دے کر تشریف لے گئے ہیں کہ فرمایا تاجر الصدوق الامین مع الشہداء والصدیقین، تجارت کر رہا ہے لیکن سرکار کے طریقے پر کر رہا ہے، سرکار نے جو فرمایا ایسے کر رہا ہے سچائی اور امانتداری کے ساتھ، تو اس صحیح تجارت کے کرنے پر حق تعالیٰ شانوں سے صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ دین وہ دین ہے۔ اس دین میں میرے دوستوں اور بھائیوں نکاح زندگی کی ایک ضرورت ہے، ہر ایک کی، مرد ہو یا عورت ہو، ضرورت ہے نکاح ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس نکاح کو ثواب کی چیز بنایا گیا ہے۔ کئی حدیث پاک کو فرمایا نکاح شطر الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دی نکاح کرو، تو نکاح کیا ہے؟ ان کا نکاح عبادت ہے، یہ خواہشات کے پورا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، قرآن کی تلاوت عبادت، اللہ کا ذکر عبادت، ویسے نکاح عبادت ہے، اس کے فضائل ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاعون امواس میں گلٹی نکلی، اور یہ گلٹی کے متعلق یہ معلوم تھا کہ جس کو بھی یہ نکلتی تھی 2 دن آدمی زندہ رہتا تھا اور تیسرے دن دنیا سے چلا جاتا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا اسی طاعون میں انتقال ہوا، اور اسی دن شام کو حضرت معاذ سے وہ گلٹی نکلی۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ 2 دن کے بعد میں عام طور پر طاعون ذرا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو گویا سیدنا معاذ کی زندگی 2 دن کی ہے، لیکن گلٹی نکلنے کے بعد دوسرے دن اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھائی میرا نکاح کرا دو، میں اللہ کے سامنے مجرد جانا نہیں چاہتا۔ نکاح کے فضائل ہے، نکاح عبادت ہے۔ دنیا کے اور لوگوں کے یہاں نکاح ایک خواہشات کے پورا کرنے کی چیز ہے، اور مذہب اسلام میں نکاح عبادت ہے۔ جیسے نماز کا ثواب ہے ویسے نکاح کا ثواب ہے، بلکہ میں اور عرض کیا کرتا ہوں کہ اور ساری عبادتیں تو جلدی ختم ہو جاتی، نماز کی نیت باندھی 10 منٹ کے بعد یہ نماز پوری ہو جائے گی، روزے کی نیت کی صبح صادق سے لے کر غروب پر یہ روزہ پورا ہو جائے گا، حج کا احرام باندھا 7ویں 8ویں ذی الحج کو، تو یہ 12 کو 11 کو 10 کو پورا ہو جائے گا طواف زیارت کے بعد، 5 دن کا عبادت۔ نکاح ایسی عبادت ہے کہ عام طور پر آدمی جوانی میں اس عبادت کو شروع کرتا ہے، یا تو موت پر یا بڑھاپے پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ نکاح عبادت ہے۔ عبادت کے جیسے طریقے ہیں، تمام عبادت آزاد نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، آسٹریلیا جاؤ، امریکہ جاؤ، یورپ میں جاؤ، نماز کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یورپ والوں کی نماز الگ ہے اور امریکہ والوں کی نماز الگ ہے اور ایشیا والوں کی نماز الگ ہے، یا خاندان کے اعتبار سے کہ فلاں قسم کی اور فلاں قبیلے کی نماز الگ ہے، عربوں کی نماز الگ ہے، مومنوں کی نماز الگ ہے، مہمانوں کی نماز الگ ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کی نماز ایک ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، روزہ سب کا ایک ہے، صبح صادق پر شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے، سب کا ایک ہے، حج سب کا ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا طریقہ شارع علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے، اور پوری امت سے یہ کہہ دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ تو جیسے عبادت نماز ہے اس کا طریقہ ایک ہی، ایسے نکاح عبادت ہے، تو اس کا طریقہ ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اپنی بیٹیوں کے اور صحابہ کرام کے جو نکاح فرمائے
اور وہ نکاح کر کے دکھائے امت کو نکاح ایسے ہوتا ہے. اس لیے برکت آئے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والے نکاح پر. سنت کے علاوہ کہیں برکت نہیں ہے. برکت ایک ہی جگہ پر ہے اور وہ ہے سنت میں. اس لیے دنیا والے چاہے کچھ بھی کہے کہ صاحب نکاح پر 2 کروڑ روپے لگا دو اور 5 کروڑ لگا دو اور شادیوں میں اتنے لگا دو اور اتنے منڈپ باندھ دو اور اتنا فلا کر دو، یہ سارے خرافات ہیں. اس سے بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں برکتیں نہیں آتی بلکہ نحوستیں آتی ہیں. اس سے میاں اور بیوی کی زندگی کے اندر میں سکون اور خوشگواری نہیں آتی. جتنے نکاح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ذبح کیا جاتا ہے اتنی اس نکاح میں بے برکتی آتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، چونکہ آپ سے بڑا اس امت کے لیے کوئی شفیق نہیں ہے، ہماری ماں سے ہمارے باپ سے زیادہ شفیق ہم پر ہمارا نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں. اس لیے آپ نے اپنی امت کو بہت ساری چیزیں تھوڑے تھوڑے الفاظ میں سمجھا دی ہے قیامت تک کے لیے. اب نکاح کے متعلق سیدھا ایک چھوٹی سی حدیث لیکن پوری امت کے قیامت تک کے لیے رہبری کر دی اور فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ. بڑا ہی برکت والا نکاح، بڑا ہی اعظم کا لفظ ہے، بڑا ہی برکت والا نکاح کون سا ہے؟ فرمایا ایسرہ معونہ، جس میں کم سے کم خرچ آئے وہ نکاح برکت والا ہے. اب جس نکاح میں خرچ بڑھتا چلا جائے گا برکت نکلتی چلی جائے گی، شو ہو جائے گا. میں تو عام طور پر یہ نکاح کی مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ دلہا دلہن پر، باپ ماں بیٹی اور بیٹے پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے اپنے نادانی کی وجہ سے ماں باپ ہوتے ہیں. صرف وہ باپ یہ چاہتا ہے میرا نام بلند ہو، میں ہوٹل والا ہوں، میں موٹر والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. لوگوں کو پتا چلے فلاں کے لڑکے کا نکاح ہو گیا، لوگوں کو پتا چلے فلاں کے لڑکے کا نکاح ہو گیا. باپ اپنا نام کرنے کے لیے اپنی بیٹے اور بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. شو ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے یار اتنا بڑا مالدار تھا اور اس نے کیسا کیا. بس اس کے لیے بڑا لمبا خرچ، زندگی میں سے برکت نکل گئی. برکت جانتے ہو، میں کئی مرتبہ اجتماع میں کہہ چکا ہوں، برکت کے معنی خالی اتنے نہیں ہیں جو عام طور پر ہمارے یہاں اردو کے برکت کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. 5 کا کھانا 10 نے کھا لیا اور 10 کا کھانا 15 نے کھا لیا، اتنا نام نہیں ہے برکت کا. برکت کے معنی اصل جو ہے وہ یہ ہے جس چیز کو جس کام کے لیے تم لائے ہو یا جو چیز جس کام کے لیے تمہارے پاس ہے اس کا نفع آدمی کو ملے، اس کو کہتے ہیں برکت. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک نے جہاں نکاح کو بیان کیا وہاں ایک جملہ کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. مرد سے کہا کہ یہ نکاح اس لیے کہ تاکہ یہ اپنی محترمہ کے پاس میں جا کر اس کو سکون ملے. پوری دنیا کا تھکا ہوا، دنیا کا پریشان، دنیا کی مصیبتوں میں جنجال میں، لیکن جب اپنے گھر میں پہنچے تو اس کی بیوی اس کے لیے سکون کی چیز بنے. بیوی کے لیے اس کا شوہر سکون کی چیز بنے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. گھر میں کھانا نہیں، گھر میں پینا نہیں، پھٹے پرانے پہن رہی ہے لیکن میاں اس سے خوش ہے اور وہ میاں سے خوش ہے. میاں وہاں سکون حاصل کرتا ہے اور وہ اس سے سکون حاصل کرتا ہے. جب زندگی میں نکاح میں بے برکتی آتی ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے.
جو سکون کی چیز تھی وہاں سے ٹینشن آ رہا ہے. جو بیوی سکون کی چیز تھی وہ بیوی اس کے اجاڑ کا ذریعہ بن جاتی. جو اولاد اس کے لیے سکون کی چیز تھی، اس کے بڑھاپے کی لاٹھی تھی، جس اولاد کے لیے پتہ نہیں اس نے چاچا پاپڑ میلے تھے، وہی اولاد اس کے لیے مصیبت بن جاتی، وبال بن جاتی. نہیں ہے دوستو، زندگی کے جو اعمال ہم کرتے ہیں اس عمل کا اثر ہو دنیا میں بھی ہوگا اور اس عمل کا اثر آخرت میں بھی ملے گا. خالی اتنا نہیں ہے کہ صاحب نکاح میں سنت چھوڑ دی کیا ہوگا صاحب، نہیں، خالی سنت چھوڑی تو سنت کی برکتوں سے نہیں محروم ہوئے، اس کے علاوہ کی چیزوں سے محروم ہو گئے. اس لیے ہمیں وہ دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ملا ہے جس دین کا ایک ایک عمل جاندار ہے. ایک ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر عمل کے موقع کی جو دعا بتائی ہے اس دعا میں کیا جان ہے، کیا طاقت ہے، وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. ایک ایک عمل ہماری حفاظت کے لیے اور ہماری زندگی میں برکت، سکون، اطمینان، چین کے لیے. ہمارے مولوی الیاس ندوی بٹکلی انہوں نے کتاب لکھی ہے ادعیائے معصورہ کے معجزانہ اثرات. اس میں نے ایک قصہ لکھا ہے. دعا یہ جو پڑھتے ہیں نا ہمارا روز کا معمول، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کسی پریشان حال کو دیکھنے کی دعا، بیت الخلا میں جانے کی دعا، یہ دعائیں یوں ہی نہیں ہیں. انہوں نے اس میں لکھا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، وقت بہت شارٹ ہے. انہوں نے اس میں قصے میں لکھا ہے کہ ایک ماں باپ کے یہاں ایک اولاد تھی، لڑکی 12، 13، 14 سال کی، بڑی سمجھدار، بڑی اطاعت گزار اور بڑی ذہین. ماں اور باپ کو اس سے محبت تھی. 14-15 سال کی ہوئی ہوگی اور ایک مرتبہ بیمار ہوئی. ڈاکٹروں کے یہاں گئے، ڈاکٹروں نے کہا ذرا اوپر کا رپورٹ کراؤ. اوپر رپورٹ کرتے رہے. آخر میں یہ بات ڈاکٹروں نے بتائی کہ اس بچی کو کینسر ہو رہا ہے. اب ایک ہی بچی، سمجھدار، دیندار، باادب، سلیقہ. اب ماں اور باپ دونوں تنہائی میں رو رہے. بیٹے کو بتایا نہیں کہ ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے. پریشان حال. بہت دن گزر گئے. ایک دن اس بچی نے کہا امی ایک بات کہنی ہے آج آپ سے. تو بولو بیٹا کیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ دنوں سے آپ اور ابا دونوں پریشان ہیں. بلکہ میں آتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کھانا پکا رہی ہوتی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو گرتے ہیں. مجھے دیکھ کر آپ آنسو پوچھ لیتی کیا مسئلہ کیا ہے؟ ابا کا بھی یہی حال ہے، میں کئی دنوں سے اسے دیکھ رہی ہوں، کیا وجہ ہے؟ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، کریں ہمیں کہنا ہوگا. اتنی بڑی چیز آپ مجھ سے چھپا نہیں سکتے. وہ بیٹا کوئی بھی مسئلہ نہیں، ویسے ہی بس. یہاں تک کہ شام کو اس کے ابا آئے، دونوں اس کے ماں باپ بیٹھے. یہ پھر گئی بچی. مسئلہ کیا ہے؟ آپ دونوں کے چہرے اتر رہے ہیں، شکل بہت پریشان حال ہے آپ لوگ، آنکھوں میں سے آنسو آپ کے گر رہے ہیں، کھانا آپ لوگ کم کھا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ میں بھی تو اس گھر کی فرد ہوں، مجھے بھی تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے. خیر وہ سر ہو گئی، لاڈلی تو تھی، سر ہو گئی. تو باپ نے پھر تمیز باندھی کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے، دیکھو آج کل دنیا میں علاج ہر بیماری کا ہو چکا ہے اور ساری بیماری کا علاج آج کل ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے سارا. پہلے تمیز باندھی اور پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی یہ رپورٹ ہے کہ تم کو کینسر ہو رہا ہے. اس بچی نے ایک طرف سے کہا کس کو؟ تو تجھے بیٹا. مجھے دیکھیے سن لیجیے آپ دونوں، مجھے دنیا کی ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، کینسر مجھے نہیں لگ سکتا. اس بچے کے الفاظ، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا، مجھے سب کچھ ہو سکتا. دوسری بیماریوں کے متعلق میں انکار نہیں کرتی، لیکن اگر کینسر ڈاکٹر کہہ رہے، جھوٹ کہہ رہے، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا. یہ لوگ بھی پریشان. آپ رپورٹ کرائیے، آگے بڑھیے. انہوں نے اپنے رشتے داروں کے ذریعے سے بمبئی گئے، بمبئی کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس میں گئے. سارا آہستہ آہستہ رپورٹ آنا شروع ہوا کہ کینسر تو نہیں ہے،
کینسر نہیں ہے. ہوتے ہوتے بات یہاں ڈاکٹر کی ہو گئی کہ کینسر نہیں. پھر جو علاج جو بیماری تھی وہ پکڑی گئی, علاج کر دیا, بچی اچھی ہو گئی, تندرست ہو گئی. ایک دن اس کے ماں باپ اس بچی کو لے کر بیٹھے. اس بچی سے پوچھا, بیٹا ہمیں ایک بات تجھے پوچھنی. کیا اس دن جب ہماری تیری بات ہوئی تم نے ایک طاقت کے ساتھ ہمیں یہ کہا کہ مجھے سب کچھ ہو سکتا ہے, کینسر نہیں ہو سکتا. یہ تو نے میرا کس بنیاد پر کہے؟ ہوا وہی جو تو کہہ رہی تھی کہ کینسر نہیں, لیکن بیٹا تو نے کیسے کہا, کس بنیاد پر کہا, کیا وجہ؟ تو کوئی میڈیکل کی طالبہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو نے بڑی طاقت سے کہا مجھے سب کچھ ہو سکتا ہے, کینسر نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اماں ایک بات سنو, میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آدمی کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے, اللہ وہ مصیبت والے پر جو مصیبت یا بیماری ہے یہ پڑھنے والے پر نہیں دے گا. اور مجھے یہ پکا یاد ہے کہ 3 کینسروں والوں پر میں یہ دعا پڑھ چکی ہوں. اب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اور تمہارے ڈاکٹر یہ فرما رہے ہیں, کس کی بات کو مانو؟ یہ وہ دعائیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی, اس امت کو دی. ہم یتیم نہیں ہیں, ہم بے بس نہیں ہیں, ہم بے کس نہیں ہیں, ہم دنیا کے انسانوں کے طریقے سے لاچار نہیں ہیں. ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا, معاملات کا, معاشرت کا, دنیا میں رہنے کا, اللہ سے جوڑ کرنے کا ہر طریقہ دے کر گئے. امت جب تک اس پر ہے برکتوں سے نوازی جاتی ہے, رحمتوں سے نوازی جاتی ہے, خیر سے نوازی جاتی ہے, زندگیاں سکون بنتی ہے, راحت بنتی ہے. لیکن جہاں قدم پھسلا, مال کے نشے میں آیا, پیسے کے نشے میں آیا اور مال کے نشے میں دنیا کے غلط انسانوں کی تقلید میں یہ نادان بھی اپنی بچیوں کی اور اپنے بچے کی شادی میں کروڑوں خرچ کرنے لگا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچی بھی طلاقوں کا نشانہ بنے. زندگیاں مصیبت بن گئی صرف اس لیے کہ دنیا جانے کہ میں باپ ہوں اور میں نے اپنے بیٹے کے نکاح پر اتنا خرچ کیا. اس سے بڑا ظالم اپنے اولاد پر کون ہو سکتا ہے جسے ان دونوں کی زندگی کو اجاڑا. زندگی کو سنت پر زندگی آئے گی. اس لیے بہت سے ہمارے ساتھی دعوت کی محنت کے کئی ساتھیوں کے متعلق ہم نے قصے سنے. ایک طرف ماں باپ کی زندگیوں میں دین آیا, دوسری طرف لڑکے کی زندگی میں اور لڑکی کی زندگی میں آیا. یہ نکاح کیا ہے؟ یہ نکاح کیا ہے؟ ایک لڑکے اور لڑکی کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے. ان کی زندگی کی ابتدا ہے. جب دکان کھولتے ہو, اوپننگ کرتے ہو, اس وقت تو کسی کے پاس دعائیں منگواتے ہو, کسی کو لا کر کے افتتاحی اوپننگ میں دعائیں کرواتے ہو. مکان کی اوپننگ ہے, کوئی بزرگ جا رہے تھے, حضرت 2 کلمات ہی فرما دیجیے, مولوی صاحب ذرا بچے کو بھیج کر کے یا قرآن ختم کروا دیجیے. یہ لڑکے اور لڑکی کی زندگی کی اوپننگ ہے. اب تک یہ دونوں اکیلے تھے, اب ملے ہیں. اب آئندہ چلے گی, نسل چلے گی, زندگیاں چلے گی. اس زندگی کو پہلے دن سے کس بنیاد پر شروع کی جا رہی ہے؟ اس کی اوپننگ کیسے؟ اللہ کے احکام کو توڑ کر, ہزاروں گناہ کر کے, مرد اور عورتوں کا اختلاف کر کے, ہزاروں بے پردگیاں اور ہزاروں حرام کام سے اس بچے اور بچی کی زندگی کی ابتدا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟
ہمارا ایک عرب ساتھی جدہ تھا، اس کا نکاح ہوا، رات کو گیا گھر میں، بیوی سے سلام کیا، داخل ہوا اور بٹھایا کہ بیٹھ، میں اور تو زندگی کے ساتھی، زندگیاں ہمیں گزارنی ہے، آگے چلیں گے، ملیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن آج ہماری زندگی کی پہلی رات ہے، کیوں نہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اور قرآن پاک کی آیتوں کو سن کر کریں۔ بیوی کو سمجھایا، بیوی نے کہا بہت اچھا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے ریاض الصالحین اٹھائی اور اٹھا کر کے، پہلی رات ہے، پہلی مرتبہ ملے ہیں، اور یہ میاں بیوی دونوں بیٹھ کر کے ریاض الصالحین کی حدیث کی تعلیم کر رہے ہیں۔ دین کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کیا، اس کے بعد میاں نے کہا اب میرا جی یہ چاہتا ہے اپنے دونوں 2 رکعت پڑھ لیں۔ بہت اچھا، آپ امام ہیں، بڑھیا ہے، نماز پڑھ۔ دونوں نے دعائیں مانگی اپنی زندگی کی کہ میری زندگی کی ابتدا ہے، ہمارے یہ نوجوان بچے ابھی اندھادن میں بھول رہے ہیں، یہ زندگی میں ملنا ہے، یہ عورت تیرے لیے حلال، تو عورت کے لیے حلال، لیکن یہ دن پھر نہیں آئے گا تیری زندگی میں دوبارہ۔ اسے سوچنا ہے۔ ایک طرف میں میاں اور بیوی کی زندگیوں کے اندر میں وہ دین چاہ رہا ہوں، اور باپ اور ماں کی زندگی میں، ہماری زندگی میں ابتدا، ہم دین کے بغیر نہیں جم سکتے۔ اس محنت کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں کو اس بات پر لایا جا رہا ہے، خدا را قومی رواجوں سے نکلو اور قومیت کے جذبے سے نکلو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے اپنی زندگی کا ہر عمل سنت پر لاؤ۔ اور یہ کب آئے گا سنت پر؟ اس کی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ جب اللہ کی راہ میں محنت کر کے ایمان کو بنائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، حتی نشر و نصیب فرمائے گا۔ کرو گے بھائی؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ www.attableek.com, the reviver of